امی، کچھ دوست شمالی علاقہ جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں 1 ہفتے کے لیے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ مبالغے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تم بس جانے کی تیاری کرو، اچھا ہے گھوم پھر لو گے تو فریش ہو جاؤ گے۔ آپ پاپا سے کہہ دیں گی نا؟ وہ خاص الجھن کو رفع کرنا چاہتا تھا۔ ہاں میں ان سے بات کر لوں گی، بس تم اپنی تیاری کرو۔ کچھ ثانیہ تامل کر کے بولی تھی، جاؤ گے کب؟ پرسوں۔ اس کے مختصر جواب پر بولی تھی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ رات کو ہی انہوں نے شوہر سے بات کر لی تھی۔ ہاں چلا جائے، کچھ تفریح ہو جائے گی، ویسے بھی کافی عرصے سے ان دفتری معاملات میں الجھا ہوا ہے، باہر گھوم پھر کر کچھ فریش ہو جائے گا۔ 1 دن بعد اسے روانہ ہونا تھا، اس نے مکمل تیاری کر لی تھی۔ تیاری وہ اپنی تباہی کی کر رہا تھا، جس کا علم اسے نہیں تھا۔ وہ لڑکی اپنی بربادی کو دعوت دے چکی تھی۔ ان کے آگے ایک کھنڈر بنی زندگی کھڑی ان کا والہانہ استقبال کر رہی تھی۔ ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروا کے وہ بےتابی سے نگین کی طرف سے رابطے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، اب تک اسے رابطہ کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا بےتابانہ انداز میں رسٹ واچ پر نگاہیں ڈال رہا تھا۔ ہاتھ میں تھما موبائل بھی خاموش تھا۔ اس کے موبائل کے نمبرز بار بار پش کرنے کے باوجود اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نگین کا فون آ گیا۔ ہاں تو محترمہ جی آپ کہاں ہیں؟ اس کی آواز سن کر اس نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا تھا، اب آیا میرا خیال، پچھلے 3.5 گھنٹوں سے میں یہاں جھک مار رہا ہوں۔ اس نے خفکی سے کہا تھا، اچھا ہوٹل کا نام بتاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس نے جلدی میں کہا، نہیں میں آ رہا ہوں، تو مجھے ایڈریس بتا دو۔ ایڈریس لکھوا کر وہ ٹیکسی والے کو مقررہ مقام کا نام بتا کے بیٹھ گیا تھا۔ ایک خوش کن ملاقات کا تصور اسے بے پناہ خوش کیے جا رہا تھا۔ یہ خوشی کسی قسم کی قید، ذمہ داریوں، پابندیوں، مسئلہ مسائل سے مبرہ تھی۔ جہاں اسے ہونا تھا اور نگین کو، جہاں محبت کو ہونا تھا اور عشق کو۔ عشق کہاں ہے؟ جوان مرد اور عورت میں۔ عشق ملاقات میں۔ عشق ملاقات سے مبرہ ہے۔ عشق روحانی ہے، مادی نہیں، وہاں طلب تھی، عشق نہیں۔ یعنی اس مرد کو عشق نہیں تھا، طلب تھی۔ اسے عشق نہیں تھا، اسے اس بات کی آگاہی نہیں تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ دور سے ہی وہ اسے پی سی او کے باہر کھڑی نظر آئی تھی۔ پی سی او ریسٹورنٹ کے دائیں جانب تھا۔ یہی مقام انہوں نے مقرر کیا تھا۔ اس وقت وہ بلیک جینز اور بلیک شرٹ میں نظر آئی تھی۔ اس کے یہ اٹھتے قدم اسے آگ سے جلانے جا رہے تھے۔ آگ اور برف بہت متضاد چیزیں ہیں۔ وہ برف خود کو آگ میں جھونکنے جا رہی تھی۔ اس برف کو پگھل کر لازماً آگ بننا تھا، اور وہ آگ کی صورت اختیار کرنے جا رہی تھی، اور آگ ہمیشہ جان لیا کرتی ہے، جان و زندگی دیا نہیں کرتی۔ سب لڑکیاں شاپنگ کے لیے جا رہی تھیں۔ اپنی فرینڈز کو بتا کر وہ اس کے ساتھ ایک پرسکون سی جگہ پہ آئی تھی۔ اس حسین جنگل بیابان میں اونچے اونچے درخت اور 4 سو خاموشی تھی۔ یہ میدانی علاقہ نہیں تھا، پہاڑی تھا۔ سرخ مٹی کے پہاڑ بارش کے بعد مزید گہری سرخی اختیار کر چکے تھے۔ پودے، گھاس پھوس، درخت نکھر چکے تھے۔ جنگلی پودوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اکا دکا اور دور کچھ مکانات نظر آ رہے تھے۔ اس پتھریلے علاقے میں ہر طرف سبزہ نظر آ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پودے، جڑی بوٹیاں سرسبز و شادابی لیے ہوئے تھے۔ یوں ہی گھومتے پھرتے وہ نشیب میں اتر آئے تھے۔ ایک چھوٹی سی ندیاں بہہ رہی تھی۔ لکڑی کا پل دونوں کناروں کو آپس میں ملانے کا باعث تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پل پہ آیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈری سہمی آواز میں بولی تھی۔ وہ مسکرا کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کھینچتے ہوئے تیز چل پڑا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہیں گرو گی، اس نے تسلی دی تھی۔ پل ہل رہا تھا، وہ اس کے خوف کو بڑھا رہا تھا۔ یکدم سے وہ ڈرنے کے سے انداز میں اسے کھینچتے ہوئے دوڑانے لگا تھا۔ وہ چلانے لگی تھی، وہ بے تحاشا چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے اختیار دوڑ رہی تھی۔ یکدم سے وہ رک گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو وہ اسے بہت کھل کر مسکراتا دکھائی دیا تھا۔ بچوں کی طرح ڈر رہی تھی۔ دیکھو کچھ ہوا؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ ناراض ہو کر ندی کے کنارے پتھر پہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ آؤ گی تو اتنا تو سہو گی؟ پھر دل کھول کر مسکرانے لگا تھا۔ مر جاؤں نا تب بھی اسی طرح ہنسنا، وہ ہنوز مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تب تو کہے لگاؤں گا۔ وہ رک پھیر کر بیٹھ گئی تو وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے معذرت کرنے لگا تھا۔ چلو اٹھو نا، معاف بھی کر دو۔ اچھا آؤ میں تمہارے لیے گرم گرم کباب لوں، کھاؤ گی تو دعا دو گی، بڑے مزے کے ہیں، کچھ آگے جا کے ملیں گے۔ وہ اسے للچا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں دیکھ چکی ہوں اور کھا بھی چکی ہوں۔ وہ ناراض سی اٹھ گئی تھی۔ ندیدی کیسے کھانے کے لیے چل پڑی۔
وہ اسے چھیڑنے کو بولا۔ وہ مڑ کر زوردار دھکے کی صورت اس کو جواب دے چکی تھی۔ گہرے کالے بادل پھر سے آسمان کی اطراف کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ رعد و باران کی اس طوفانی کیفیت کا اندازہ ہوتے ہی انہوں نے جانے کا سوچا۔ اس سے پہلے بارش یہاں مقید کر دے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ندیا سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی، یخ ہوا چلنے لگی تھی۔ ان کی واپسی تک بارش شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ بر وقت آنے پر شکر ادا کرتے رہے تھے۔ لڑکیاں شاپنگ کر کے واپس آ چکی تھیں۔ ہما نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا تھا، اگر تم چلی جاتی تو بڑا مزہ آتا۔ اتنی ورائٹی کہ کیا بتاؤں۔ دل چاہتا تھا سارے ڈیکوریشن پیسز میں ہی خرید لوں۔ وہ ان کی شاپنگ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور ان پر ریمارکس پاس کرنے لگی۔ اگلے 2 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس قدر طوفانی بارش میں وہ سب کمروں میں بند ہو کے رہ گئی تھیں۔ تیسرے دن موسم کچھ بہتر ہوا تھا۔ دوپہر تک پھر سے گھنے سیاہ بادل سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اس پر اداسی کی کیفیت طاری تھی۔ یہاں آنے کی خوشی پر جیسے اوس سی پڑ گئی تھی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا ان کی ملاقات ہوئے۔ برق و باران نے ساری دلچسپی کو گویا ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس کا خیال اسے کہاں سے کہاں لے گیا۔ اکتاہٹ اور جھلاہٹ ہی سارے وجود پہ چھا گئی تھی۔ وہ رنج و الم کی تصویر بنی ملن کی ترکیب سوچنے لگی۔ کوئی صورت واضح نہ ہو رہی تھی۔ عجیب سی بے بسی سارے وجود کو گھیر چکی تھی۔ موبائل پر بھی بات نہ ہو سکتی تھی کہ ہر وقت لڑکیاں کمرے میں موجود ہوتی تھیں۔ تنہائی کا کوئی لمحہ ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ کوفت سے کمرے میں ٹہلتے وہ آسمان پر چھائے بادلوں کو کھڑکی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ دل میں آسمان صاف ہونے، بارش نہ ہونے اور اپنے ملن کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جو بے چینی دل و دماغ پر حاوی تھی وہ ملاقات سے ہی چھٹ سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر بارش کو محسوس کرنا چاہا۔ باہر ہلکی پھواڑ پڑ رہی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے محرابی ہونٹوں کے گوشوں پر پھیل گئی۔ تلاطم جذبات ٹھہر سے گئے تھے۔ ایک سکون آمیز سی راحت سارے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اپنی کیفیت پر وہ خود ہی مسکرا اٹھی تھی۔ دوپہر کو ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اپنے بستروں میں دبکی وہ سب دھیمی دھیمی آوازوں میں مسلسل بول رہی تھی۔ زارا فل والیوم سے ٹیپ ریکارڈر لگائے محبت بھرے گیت سن رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی زری اسے کھینچ کے اپنے دل پسند گیت کو پلے کرنے کی التجا کر رہی تھی، جس کا مطلق اثر نہ ہو رہا تھا۔ کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ جھلاہٹ سے اٹھ کر سیمی اور راحت کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کسی ڈرامے کے کلائمیکس کو بڑے انہماک سے ڈسکس کر رہی تھی۔ اپنے بستر میں دبکی وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ اس کی سوچ کا محور وہی تھا۔ کچھ دیر بعد بلا ارادہ اس کی نظریں کھڑکی کے شیشوں پہ پڑی تھیں۔ شیشوں سے چھن چھن کرتی دھوپ اندر کمرے کی نیم تاریکی کو قدرے روشن کر چکی تھی۔ وہ سرد سے بستر چھوڑتی اٹھی تھی اور کھڑکی کے قریب آ کر باہر کے موسم کا جائزہ لینے لگی۔ اکا دکا بادل نظر آ رہے تھے۔ گہری دھوپ نکل آئی تھی۔ مسرت بھری لہر سارے جسم کو چھو گئی۔ وہ مڑ کر ان سب سے کہنے لگی، دھوپ نکل آئی ہے، بارش رک گئی ہے، کیا خیال ہے باہر نہ گھوما پھرا جائے؟ ارے واقعی دھوپ تو نکل آئی ہے۔ گڈ مڈ آوازیں ابھریں اور کچھ پل بعد وہ سب کھڑکی سے جھانک کر موسم کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کچھ پل بعد وہ سب وارڈن کے پاس پہنچ گئیں۔ کچھ دیر کی پس و پیش کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ ہما مہوش کے پاس آئی۔ میں عثمان سے ملنے جانا چاہتی ہوں، پچھلے 3 دن سے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو شاپنگ کا بہانہ کر کے۔ تم لوگ آؤٹنگ وغیرہ کر لینا، میں بعد میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اس نے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی آؤں گی، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ پانچوں کی پانچوں نکلی تھیں۔ اسے اس کے راستے چھوڑ کر وہ لوگ گھومنے پھرنے چلی گئی تھیں، جبکہ وہ ہوٹل آئی تھی۔ اس کے کمرے کے ڈور پر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ کچھ انتظار کے بعد اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تھا۔ وہ آنکھوں میں استجاب لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اس وقت کیسے؟ اس نے استجابیہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ آ گئے ہم، اس نے شان تفاخر سے فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے جواباً کہا تھا۔ صبح سے الگ تھلگ کمرے میں بیٹھا خاصا بور ہو چکا ہوں۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی بے تکلفی سے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ اور سناؤ، اتنے دن یاد کیا مجھے؟ اس کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر اس کے دلکش لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے سوالیہ انداز پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہے، جبھی تو یہاں آئی ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے چائے منگوائی۔ چائے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ دیر بعد پھر سے گھٹا ٹوپ اندھیرا محسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس گئی تھی۔ پردہ سرکا کر جائزہ لیا تو گہرے کالے بادل نظر آئے تھے۔ موٹے موٹے قطرے برس رہے تھے۔ وہ برستی بارش کے حسین منظر کو دیکھ رہی تھی۔
کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش نے اسے اداس کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی مسلسل برستی بارش سے، لیکن اب وہی برستی بارش آنکھوں کو، دل کو بہت بھا رہی تھی۔ وجہ وہ پاس بیٹھا لڑکا تھا، وہ بھی اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ باہر بادلوں کی گرج نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بارش سے متعلق نظم سنانے لگا تھا۔ وہ مدہوش سی سن رہی تھی اور بارش کو محویت سے تکے جا رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں بارش کے حسین منظر سے اور بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اثر بارش کا تھا یا اس کی آنکھیں ہی حسین تھیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ بارش کتنی بڑی نعمت ہے نا، پیاسی دھرتی کو سیراب کر دیتی ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں سادگی سے بولی تھی۔ اور آنکھیں بھی، اس کا لہجہ، اس کی آواز خود بخود دھیما ہو گیا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا، اس کے بالوں کی لٹوں کو لہرا گیا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کے دونوں ہاتھ اس نے سینے پہ باندھ دیے تھے۔ اس وقت وہ اس ماحول سے لا تعلق ہو گئی تھی، حتیٰ کہ پاس کھڑے مرد سے بھی، لیکن وہ مرد اس سے ایک پل کے لیے بھی لا تعلق نہیں ہوا تھا۔ اس تعلق کو اور زیادہ گہرا کرنے کے لیے وہ اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا کر اپنے بازو اس کے گرد باندھ رہا تھا۔ ایک پل کو مکمل سناٹا سا چھایا محسوس ہوا تھا۔ مزاحمت کا تصور جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ تب عشق میں ڈوبنے کا مدہوش کن لمحہ وہاں موجود دو نفوس کو مدہوش کر گیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھا، اس لیے جو محبت وہ دے رہا تھا اس کی وصولی غلط نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، سوچنے کا عمل محبت پانے کا عمل بن چکا تھا۔ وہاں وہ عورت نہیں رہی تھی، وہاں وہ عزت نہیں رہی تھی، وہاں وہ ایک پیاسا صحرا بن گئی تھی جسے سیراب کرنے کو ایک آوارہ بادل راہ بھٹکتا آ رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی چپ چپ تھی۔ اس کی چپ کو اس کے دوستوں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن پوچھنے کی جسارت اس لیے بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ خود سے کچھ بتا دے گی۔ کوئی ڈر، کوئی خوف سا دل و دماغ پر بسیرا کر دیتا تھا، جس پر وہ خود کو دلاسے دینے لگتی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں خطا صرف اس مرد کی تھی کہ وہ بھی اس میں برابر کی شریک تھی، اس لیے وہ اسے الزام نہ دے سکتی تھی۔ وہ وہاں سے 5 بجے واپس آئی تھی۔ اس کی دوستوں کے سوال پر اس نے دیر سے آنے کی یہی وجہ بتائی تھی کہ بارش نے گھیر لیا تھا۔ اسے عثمان پر بھروسہ تھا، اس نے اسے بہت دلاسے، بہت تسلیاں دی تھیں، اپنے سچے پیار کا یقین دلایا تھا۔ سچا پیار کہاں ہوتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ سچا پیار بے غرض ہوتا ہے، وہاں غرض تھی، وہاں پیار نہیں تھا۔ وہ بار بار معذرت کرتا رہا تھا، وہ بہک گیا تھا، وہ ہر سزا کے لیے تیار تھا۔ اس وقت وہ یہ بھول رہا تھا کہ جزا اور سزا کا اختیار جزا اور سزا دینے والی ذات رب کریم کی ہے۔ جو سزا دیتا ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں، سارے زمانے کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ وہ بھی عبرت بننے جا رہے تھے۔ وہ وہاں جس جوش و خروش سے گئی تھی اتنی ہی اداس اور گمسم چلی آئی تھی۔ اس سنگین حادثے کے تیسرے ہی دن وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ اسے اپنے والدین کا خوف تھا، جو کچھ ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دل میں اسی بات کی تکرار جاری تھی۔ عثمان کے بار بار یقین دلانے کے باوجود کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس کی بے پناہ تسلیوں نے اسے شانت کر دیا تھا، اور پھر وہ اپنے دماغ سے سارے فضول اور پریشان کن خیالات ترک کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے جلد ہی رشتہ بھجوانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں سے واپسی کے بعد وہ فوراً ماں سے بات نہیں کر سکا تھا۔ اس دوران 15 دن بیت چکے تھے۔ آج اور کل، کل اور آج میں دن بیت رہے تھے۔ وہ بار بار بات کرنے کا دباؤ ڈال رہی تھی۔ رات کو ہی اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا بات کرنے کا۔ صبح آفس میں وہ ضروری کام نپٹا رہا تھا کہ فون کی بیل بجی تھی۔ دوسری طرف ملازم تھا۔ صاحب جی، مرزا صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فوراً پہنچو اور بڑے صاحب سے بھی کہہ دو۔ اسے شوق لگا تھا۔ اس کی خالو انتقال کر گئے تھے۔ وہ خالہ کی طرف چلا گیا تھا۔ سوئم تک وہ وہیں رہا تھا، جبکہ ماں کو 40ویں تک رکنا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی ملاقات نگین سے ہوئی تھی، جس میں اس نے اسے اپنے خالو کی وفات کا ذکر کیا تھا۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی، دن پر لگا کے اڑ رہے تھے۔ 40واں ہو گیا تھا۔ انہیں شمالی علاقہ جات سے آئے کافی عرصہ بیت چلا تھا۔ رات کو کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ٹی وی پر مووی دیکھ رہا تھا جب اسے موبائل پر کال وصول ہوئی تھی۔ دوسری طرف نگین تھی۔ عثمان تم؟ دوسری طرف سنجیدہ آواز میں پوچھا گیا تھا، جس کے جواب میں فرط مسرت سے اسے تنگ کرنے کی خاطر کون عثمان کہہ کر اسے گویا تنگ کر کے لطف اندوز ہونا چاہ رہا تھا۔ لیکن سنجیدگی اس وقت اختیار ہوئی تھی جب دوسری طرف سنجیدگی سے میری بات غور سے سنو کہہ کے اسے حقیقتاً
سنجیدہ کر گئی تھی اور بنا اس کی کوئی بات سنے وہ کہنے لگی تھی، تم اگر پہلے سیریس نہیں تھے تو اب ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ بہلاوے مت دو مجھے، سیدھی طرح سے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیجو۔ اس سے پہلے کہ کچھ رک کر وہ پھر سے بولی تھی، میں پریگننٹ ہوں، آج رپورٹ آئی ہے۔ اس بات سے ہمارے گھر میں کیا کوہرام آ چکا ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ عثمان، اب تمہیں ہر حال میں اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیجنا پڑے گا۔ مجھ پر جو قیامت بیت رہی ہے اس کی سزا میں اکیلے نہیں سہوں گی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہی تھی جسے سننے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ 100% مخلص تھا، وہ اسے دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حواس سلب کرنے والی اور ہولناک خبر اس کے پریگننٹ ہونے کی تھی۔ وہ بالکل گمسم سی کیفیت میں اس کی حد سے زیادہ سنجیدہ اور سخت آواز کو سن رہا تھا۔ تمہارے گھر والوں سے کس نے کہا ہے؟ اس کے لبوں سے بمشکل الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ میں نے، اس نے مختصر کہا تھا۔ کیوں بتایا تم نے؟ اس سے معاملہ نہ بتانے سے بگڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی کے ذریعے میرے باپ کو پتہ چلا وہ مجھ پر کتنے بگڑے ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ اب ہر حال میں تمہارا رشتہ چاہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے اندر اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو وہ تمہارے ماں باپ سے بات کرنے خود آئیں گے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، رو پڑی تھی۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں اپنے والدین کو جلدی بھجواؤں گا۔ میں آپ ہی ان سے بات کرتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تم سن رہی ہو نا؟ اس نے نڈھال آواز میں کہا تھا۔ ہاں، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے ہر طرح سے مطمئن کر دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا تھا، اس جذباتی لمحے کی قید میں آ کر وہ کیا کر بیٹھا تھا، حقیقی معنوں میں اب اندازہ ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا یقین بمشکل ہی آتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اس گناہ کا ظہور بھی ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ قیامت کے دن ہی آیا ہوگا۔ وہ یہ بھول بیٹھا ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی قیامت آیا کرتی ہے، جو دین و دنیا دونوں میں خوار کر دیتی ہے۔ احساس کی تنابیں وجود کو جکڑے چین نہ لینے دے رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سخت پیاس محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ پانی پی کر وہ اپنے کمرے میں واپس آنے کی بجائے اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ اوپر ٹھنڈی ہوا گرم حواس کو ٹھنڈا نہ کر سکی تھی۔ آسمان پر لکیریں جمائے وہ آنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ اوپر کی گرل پر ہاتھ جما کر اس نے نیچے جھانکا تھا۔ مالی بابا چوکیدار کے پاس بیٹھا بڑے جوش و خروش سے بول رہا تھا۔ چوکیدار بیزار سا نظر آ رہا تھا، اسے اس کی باتیں سننے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی دائیں طرف دیکھتا، کبھی بائیں جانب۔ مالی بابا بہت باتولی تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظریں لان میں آتی ماں پہ پڑی تھیں۔ اسی وقت اس نے ملازم کو چائے لاتا دیکھا تھا۔ چائے رکھ کر وہ چلا گیا تھا۔ اس وقت لان میں وہ تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ مالی بابا اور چوکیدار گیٹ کے قریب بیٹھے دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ اس وقت بات کرنے کا بہترین موقع تھا۔ یہی سوچ کر وہ سرد سے مڑ کر زینے طے کر کے باہر لان میں چلا آیا تھا۔ اگلے 3 منٹ میں وہ ماں کے سامنے تھا۔ جب سے سیر کر کے آئے ہو تمہاری رنگت ہی نکل گئی ہے۔ گھوما پھرا کرو کہ یہی دن ہے بے فکری کے، کہ اس کے بعد تو بندہ بالکل پھنس کے رہ جاتا ہے، پھر تو بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ چائے کے سپ لیتی کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلی کھولے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں کی بات اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ امی آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے اندر ہمت جمع کرنے لگا تھا۔ ہاں کہو، عام سے انداز میں کہتی ایک نظر گیٹ سے باہر نکلتے مالی بابا پہ ڈالی تھی۔ مجھے نگین پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر رشتہ لے کے جائیں۔ بات کا آغاز اسے خود بڑا عجیب لگا تھا۔ اس نے دیکھا تھا اس کی ماں کے تاثرات پل بھر کے لیے بدل گئے تھے، پھر اپنے تاثرات کو حتی المقدور چھپاتے ہوئے انہوں نے بڑے نرم انداز میں کہا تھا، پھر میں تو زویا کے لیے تمہاری خالہ سے کہہ چکی ہوں۔ تمہارے پاپا بھی خاندان میں ہی رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ بولا تھا، میں زویا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے نگین پسند ہے، اب وہاں جائیں۔ اس کے لہجے میں پھر بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ نرمی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ شوگر مل ہے ان کی۔ وہ سر ہلا کر کچھ پل کی خاموشی کے بعد بولی تھی، ٹھیک ہے، میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ماں کے الفاظ پر کچھ امید بندھی تھی۔ رات کو ہی انہوں نے جمال سے بات کی تھی، اگر اسے پسند ہے تو ٹھیک ہے، پہلے پتہ کر لیں گے لوگ کیسے ہیں۔ مل آنر تو بہت ہوتے ہیں، کچھ عزت نام ہے بھی کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ غلط لوگوں میں پھنس جائیں، اور ابھی بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب منہ اٹھا کے تو بیٹی نہیں مانگ سکتے۔ میں کل نبیل سے کہہ دیتا ہوں، وہ ان کے متعلق معلومات اکٹھی کر لے گا، تب بات کرنے چلے جائیں گے۔
बात कुलसुम के दिल को भी लगी थी, उन्होंने भी तायद की थी। उस्मान को पता चला तो वो भी खुश हुआ था। इत्मीनान इस बात का था कि उसके बाप ने साफ इनकार नहीं किया था। वो नींद से बेदार हुआ तो मुलाजिम पैगाम लेके आया था, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। वो शिकन आलूद लिबास ही में बिना मुँह हाथ धोए उनके पास चला आया था। वो दोनों ड्राइंग रूम में थे। बैठो। बाप की आवाज़ पर उसने सामने वाले सोफे का इंतखाब किया था। देखो बेटा, अगर मुझे अपना बाप समझते हो, अगर मुझ पर यकीन करते हो, तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन और अमल करना पड़ेगा। ये रिश्ता जिसका जिक्र तुमने अपनी माँ से किया था, मैं उस पर रजामंद था, बशर्ते कि लोग अच्छे हों। इस सिलसिले में मैंने मालूमात हासिल की और जो मालूमात मुझे मिली वो ये हैं कि वो लड़की हद से ज़्यादा बेबाक और आज़ाद है। उसकी कई लड़कों के साथ अफेयर्स चले हैं। बात सिर्फ लड़की तक महदूद नहीं है, उसकी माँ की शोहरत भी अच्छी नहीं है। तुम खुद सोचो, इस किस्म के लोगों में रिश्तेदारी अच्छी लगेगी? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनकी तरबियत, उनके मुस्तकबिल पर ये बातें बहुत असरअंदाज होंगी। ऐसे लोगों में उठना बैठना भी बड़ा बुरा समझा जाता है, और फिर रिश्तेदारी जोड़ना तो लोग क्या कहेंगे कि ये लोग भी ऐसे ही होंगे जो इन जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा। उसके वालिद की शोहरत भी कुछ अच्छी नहीं। ऐसे ख़ानदान के साथ कैसे रिश्ता जोड़ा जा सकता है कि पूरा का पूरा ख़ानदान ही? बेटा, शोहरत अच्छाई की अच्छी लगती है, बुराई की नहीं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दो। वो लड़की और वो ख़ानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। ये शख्स दूसरी बार उससे उसकी ज़िंदगी छीन रहा था। वो सोच रहा था। वो मुदाफ़ियाना और नासिहाना अंदाज इख्तियार करते हुए मज़ीद बोले थे, ये सब मैं तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख कर ही कह रहा हूँ, वरना तो। उसने भी मुदाफ़ियाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा था, पापा वो ऐसी नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हसद के मारे ऐसी बातें करते हैं। और फिर बेटा, हसद की बिना पर एक शख्स बहतान लगा सकता है, 2 लगा सकते हैं, 3, सारे के सारे नहीं। आग जलती है तो धुआं उठता है। झूठ सच कभी छुपता नहीं है, वो खुद ब खुद आया होता है। कोई तुम्हारी माँ के बारे में गलत कहे, जलते तो बहुत से हमसे भी हैं, पर जो बात हम में नहीं है, नहीं है। कोई ऐसा बहतान लगा ही नहीं सकता कि मानने वाला कोई नहीं। झूठ नहीं छुपता। वो बड़े मुदल्लिल अंदाज में उसे समझा रहे थे। पापा, मुझे यही पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। उसने 2 टोक अंदाज इख्तियार किया था। तुम जहाँ चाहो, जिस लड़की पे हाथ रखना चाहो, वो तुम्हारी होगी, बशर्ते कि लोग इज्जत वाले हों, खानदानी हों, ऐसे नहीं। वो अब भी मलाइमत से कह रहे थे, पर मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो बज़िद था। अपनी पसंद बदलो, बाप ने उसी के अंदाज में जवाब दिया था। वो लड़की है, कपड़े नहीं जिसे बदलूं। उसके लहजे में तल्खी की बू आई थी। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें मेरी बातें हकीकत पर मबनी लगेंगी। बाप का लहजा ना चाहते हुए भी सख्त हुआ था। 100 बात की एक बात, मैं उसी से शादी करूंगा, और वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर, अर्जेंट। उसका अंदाज हतमी था। उसकी बात पर बाप की पेशानी पे बल पड़ गए थे, माथे की रगें तन गई थी। एक खामोश नज़र अपनी बीवी पे डालकर वो फिर से उसकी जानिब देखने लगे थे। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? बाप का लहजा तंज से भरपूर था। उन्होंने उसे शर्मिंदा करना चाहा था। आप उनके घर जाएं, अर्जेंट। वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। यह तो मैं नहीं कर सकता, कोई और हुक्म? अब की बार बड़े सख्त लहजे में कहा गया था। जब मुझे पसंद है, जब मैं ख़ानदान पे एतराज़ नहीं कर रहा, तो आप लोग क्यों? उसकी बात काट कर वो दुरुस्त आवाज़ में बोले थे, तुम इसलिए एतराज़ नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी है, और हम इसलिए मोतरिज़ हैं क्योंकि हम ऐसे किसी भी मर्द से 2 चार नहीं हैं। बाप के हतमी फैसले की बू पाते ही उसने आजिज़ाना लहजे में फ़ौरन कहा था, पापा प्लीज़ ऐसे नहीं करेंगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ। अगर वो तुम्हारे काबिल होती तो मैं ज़रूर जाता। तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो, बस यही कहना है मुझे। उसने बड़े आस भरे अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा था। वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी अपना सर झुका गई थी। वो उठ गया था। जाते जाते वो पलट के बोला था, तो आप लोग भी मेरी बात सुन लें। अगर मेरी शादी नगीन से नहीं हुई तो मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। उसकी वार्निंग पर कुलसूम तशवीश में मुब्तला हो गई थी। उलझन और परेशानी उनके चेहरे से साफ ज़ाहिर थी। कुछ दिन तक माहौल में तनाव की कैफियत छाई रही। वो माँ बाप के आराम होने का इंतज़ार कर रहा था और माँ बाप उसकी फरमाबरदारी दिखाने का। दूसरी जानिब वो मुसलसल नगीन को दिलासे दे रहा था। कुछ दिन बाद उसे नगीन की माँ की कॉल मौसूल हुई थी। उन्होंने नहायत सख्त लहजे में उससे बहुत कुछ कहा था। उसने वादा किया था कि वो अपने माँ बाप को जल्द ही राज़ी करके उनके घर भेज देगा। इतवार की सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने वो मौजू फिर से छेड़ दिया था। मैं जो कह रहा हूँ वही हरफ आखिर है, ये तुम मत भूलो। मैं अपने ख़ानदान में डैश के ढेर नहीं लगाना चाहता।
وہ بڑے غصیلے انداز میں کہہ رہے تھے۔ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے جب میں ہی اعتراض نہیں کر رہا؟ مجھے وہی پسند ہے، چاہے جیسی بھی ہے، ساری دنیا اسے غلط کہے، میرے لیے وہ سب سے بڑھ کر اور بالکل صحیح ہے۔ اس کا غصہ بھی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر یوں ہی دھرا تھا، وہاں وہ ناشتہ کرنے آئے تھے، بھول بیٹھے تھے۔ اس کی ماں نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا جس پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تم چپ رہو، تمہارے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے اسے۔ شوہر کے غصے کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ تو بھاگ جاؤ تم دونوں، یا پھر کورٹ میرج کر لو، یہاں اس کی بارات نہیں آ سکتی۔ جو بدنامی اسے یہاں لانے پر ہوگی اس سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، وہ کارنامہ انجام دو کہ جس کی تعریف ایک زمانہ کرے۔ مدتوں اپنے خاندان کا نام روشن رکھو، اتنی معمولی بدنامی سے کیا ہوگا؟ وہ کرو کہ تمہارے سارے خاندان میں کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ برہم تھے۔ تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر تم ہمیں اپنا ماں باپ سمجھتے ہو تو ہماری بات ماننی پڑے گی، ورنہ چلے جاؤ اسی کے ساتھ۔ ان دونوں کے صاف انکار پر وہ شکستہ لہجے میں بولا تھا، آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ نہیں، اس کا باپ چٹانی آواز میں بولا تھا۔ تو سنیے، آپ لوگوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہی میں نے ان کے گھر جا کر پرپوزل دینے کا کہا تھا۔ اس میں آپ سب کی اور میری عزت ہے، کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ اس کی بات پر سامنے بیٹھے وجود بالکل پتھر بن چکے تھے۔ سارے جسم کی طاقت و توانائی نچڑ گئی تھی۔ شاید جسم سانس لینا، حرکت کرنا بھول بیٹھا تھا۔ وہاں جامد خاموشی تھی، محیب سناٹا تھا۔ سوچنے اور کچھ بھی بولنے کی صلاحیتیں سلب ہو کے رہ گئی تھیں۔ اگر آپ بدنامی سے ڈرتے ہیں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہی کریں۔ میں بالکل صاف اور سچی بات کہہ رہا ہوں۔ کل کو اگر ان لوگوں نے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی تو اس میں آپ کی بدنامی سمیت ساری عزت ہی نیلام ہو جائے گی۔ صاف صاف بات یہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں شادی اور اتنی جلدی شادی پر زور دے رہا ہوں، سارا قصور میرا ہے، اس لڑکی کا نہیں۔ وہ لوگ شریف ہیں جو اب تک کوئی حتمی کارروائی نہیں کر بیٹھے، ورنہ اب میں آپ سے کہوں گا کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تاکہ ہمارا سفر عزت سے بے عزتی کی طرف نہ ہو۔ وہ کرسی دھکیل کر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دونوں پتھر کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ پتھر سوچ نہیں سکتے، پر وہ دونوں اپنی اپنی دھن میں مگن سوچ ضرور رہے تھے۔ ایسے گندے لوگوں میں رشتے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر کیا خبر کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہو۔ ایسی لڑکیوں کا کسی ایک سے تعلق نہیں ہوتا، کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ، اگر کریں گے تو اس میں ان کی بدنامی ہوگی۔ اپنی بدنامی کے خوف سے بھی کچھ نہیں کریں گے۔ میں ایسا گندا خون اپنے خاندان میں نہیں لا سکتا، اور وہ ہمارا بے وقوف احمق بیٹا، اسے یہ تک نہیں معلوم کہ ایسی لڑکیوں کا شوہر کوئی نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد بھی کبھی ایک کا ہاتھ تھامے چل پڑتی ہیں تو کبھی دوسرے کا۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ بے وقوف کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ کچھ دن چیخیں گے، چلائیں گے اور پھر خود ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تم بھی ایسے نالائق بیٹے کی باتوں میں مت آنا۔ میں ایسے گندے خاندان میں ایسی نیچ عورت کے ساتھ اس کا رشتہ کسی بھی قیمت پہ نہیں جوڑ سکتا، نیور۔ وہ خود بھی اپنے شوہر کے حق میں تھی، محاذ قائم تھا، جیت کس کی ہونی تھی، اس کی خبر صرف تقدیر بنانے والے کو تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، ذہنی دباؤ کے باعث آفس میں بھی صحیح کام نہ ہو پا رہا تھا۔ سارا کام انہوں نے نبیل پہ ہی ڈالا ہوا تھا۔ ایک اولاد تھی، اس نے بھی وہ ذہنی چرکے دینا شروع کیے تھے کہ اولاد کے نام سے ہی متنفر ہو گئے تھے۔ والدین کے صاف انکار پر اس نے شدید رویہ اختیار کیا تھا، ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے نگین کو حالات کی سنگینی کے بارے میں صاف صاف بتا دیا تھا۔ وہ بہت برہم ہوئی تھی۔ شوریدہ سر خیالات ذہنی خلجان کو بڑھا رہے تھے، جانے کیوں۔ اپنی حزیمیت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ مخمصے میں پھنسا عجیب وہمہ کا شکار تھا۔ شاید اس کی قسمت میں ایک آسودہ زندگی لکھی نہیں تھی۔ وہ سوچتا رہتا تھا، اس کا مسموم ذہن کچھ کر گزرنے کی سوچتا رہتا تھا، لیکن اس سوچ پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل امر تھا۔ ماں باپ کے ساتھ بات چیت بند تھی، وہ بھی شاید اس سے بھول گئے تھے، انہوں نے بھی پہل نہیں کی تھی۔ ذہن پر چھائی تیرگی انتشار کو بڑھا رہی تھی۔ اس انتشار پہ قابو اس صورت ہی پایا جا سکتا تھا جب کانوں میں اس کی میٹھی رسیلی آواز پڑے۔ چنانچہ اس نے اس کا ٹیلی فون نمبر پش کیا تھا۔ پریشان کن خیالات طبیعت کو بوجھل بنا رہے تھے، ان سے چھٹکارا لازمی تھا۔ ہیلو نگین۔ اس کے فون اٹھانے پر وہ بے صبری سے بولا تھا، کہو۔ اس نے سپاٹ لہجے میں مختصر جواب دیا تھا، نگین پلیز ایسا بہیو مت کرو، تم بھی ایسا کرو گی تو میرا کیا ہوگا؟ عجز و انکساری سے کہتا وہ گویا دکھ کی آخری سیڑھی پر تھا۔ عثمان، ایک بات صاف صاف کہوں کہ مجھے مجبوریوں سے نفرت ہے۔ اگر تم مجبور تھے، اتنے لاچار انسان تھے، تو ایسے مجبور لاچار انسان کو کبھی محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کورٹ میرج پر نہ تم تیار ہو نہ میرے ماں باپ، شادی پر نہ تمہارے ماں باپ تیار ہیں نہ تم۔ پلیز نگین، تم میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ کیا تم اس بات پر یقین کرتی ہو
کہ میں جان بوجھ کے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا تھا۔ تمہارے دکھ کو میں سمجھتی ہوں، میرے دکھ کو تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس نے بہت ٹوٹے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ ایک بات سن لو عثمان، اگر ایسا نہیں ہوا جو میں چاہتی ہوں تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ میرا دل دکھا کر تمہیں کبھی بھی خوشی نہیں مل سکتی۔ اب سنو، میں ابارشن کروا رہی ہوں، اس بچے کے قاتل بھی تم گردانے جاؤ گے اور میں۔ اس نے ایک گہرا ٹھنڈا سانس لے کر کہا، اور میں تو ہوں ہی کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس سب کے باوجود میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ وہ ساکت وجود لیے خاموش گمسم بیٹھا ریسیور کو تکے جا رہا تھا۔ ایسا کیوں کیا اس نے؟ اس قدر ہولناک باتیں کیوں کی تھیں اس نے؟ وہ پچھلی کچھ راتوں سے مسلسل نیند کی گولیاں لے رہا تھا۔ نیند اس سے روٹ چکی تھی اور وہ نیند سے اس وقت بھی وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے باندھے بستر پہ دراز خیالات میں ڈوبا اپنے ساتھ رونما ہونے والے واقعات کو یکے بعد دیگرے سوچے جا رہا تھا۔ سوچ کا تسلسل موبائل کی بیپ سے ٹوٹا تھا۔ چونک کر اس نے ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا تھا۔ نمبر نگین کے گھر کا تھا۔ وہ استجاب میں پڑ گیا تھا۔ رات کے اس پہر کیوں کر فون کیا تھا؟ ہیلو، عثمان بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف نگین کی ماں تھی۔ بے اختیار اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی اپنی رسٹ واچ اٹھا کے ٹائم دیکھا تھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ شدید حیران ہوا تھا۔ اس وقت کیا بات ہو سکتی تھی؟ بات کی شروعات جس طرح ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اب پڑ گیا تمہارے دل میں چین؟ تم ہی قاتل ہو میری بیٹی کے، تم نے مارا ہے اسے۔ اب مناؤ تم سب خوشیاں کہ مر گئی وہ، تمہاری وجہ سے مر گئی وہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ابارشن اس کی جان لے لے گا۔ تم کیوں نہ مر گئے؟ کس حال میں مر گئی وہ؟ وہ رو رو کر اسے بد دعائیں کوسنے دینے لگی تھیں جبکہ وہ پتھر کی صورت بنا بیٹھا تھا۔ نگین مر گئی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے مر گئی اتنی جلدی؟ یہ مذاق کر رہی ہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ لیکن مذاق کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہی، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ لیکن اتنی جلدی مر گئی؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو نگین مر گئی؟ وہ بے خیالی میں موبائل کو تکے جا رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل رکھ دیا اور اٹھ کر سلیپرز پہننے لگا۔ وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ اس نے چہرے پر نمکین قطرے محسوس کیے تھے۔ اپنی آستین سے آنکھیں رگڑ کر وہ بڑی عجلت سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بڑے زور سے دستک دی تھی۔ کچھ ہی پل بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ کلثوم حیرت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماں کے گلے لگ کے رونے لگا تھا۔ وہ حیرت سے 2-4 اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ جمال بھی دستک کی آواز پر جاگ گئے تھے۔ وہ بھی بیٹے کی اس عجیب و غریب کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ بیٹے کے آنسو اپنی بدنصیبی پہ بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ مرد تھے، انہیں اپنے اعصاب پہ قابو حاصل تھا۔ تبھی اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر وہ پوچھنے لگے تھے، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ وہ اور بھی شدت سے رونے لگا تھا۔ ایک نظر انہوں نے اپنی بیوی پہ ڈالی تھی۔ وہ بھی بے تحاشا روئے چلی جا رہی تھی۔ نظریں پھیر کر ایک بار پھر سے اس سے پوچھنے لگے، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے یوں ہی روتا دیکھ کر انہوں نے اسے اس کی ماں سے الگ کیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی جانب لے آئے اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اسے پلانے لگے تھے۔ نہیں پینا مجھے پانی، زہر دے دے مجھے۔ آپ لوگوں نے میری محبت ہی نہیں چھینی، میری زندگی بھی چھین لی۔ کیسا رشتہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ نہ آپ کو غریب کی غریبی پسند ہے، نہ امیر کی امیری، کہ غریب کی عزت غریبی کی وجہ سے نہیں اور امیر کی عزت امیری کے باعث نہیں۔ کہاں ہے عزت؟ محبت سوچ سمجھ کے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ وہ چلایا تھا۔ مار ڈالا آپ لوگوں نے اسے، مر گئی وہ۔ خوش ہو جائیں آپ۔ پاپا مار ڈالا آپ نے مجھے، میری ہر حسرت کو پورا کر کے ایک حسرت کی ضد کے باعث مار ڈالا آپ نے مجھے۔ پاپا مر جاؤں گا میں۔ باپ نے ہاتھ میں تھما گلاس ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور پھر بے اختیارانہ اسے گلے لگایا تھا۔ وہ تیز آواز میں رونے لگا تھا۔ مرد بنو، باپ نے لتاڑا تھا۔ تفکر کی گہری پرچھائیاں ان کے چہرے پہ آیا تھیں۔ کافی دیر بعد نشہ آور ٹیبلٹ کھلا کر اسے اپنے کمرے میں سونے دیا تھا۔ اس کے ماں باپ باقی ساری رات جاگتے رہے تھے۔ صبح وہ دیر سے جاگا تھا۔ اسے پورے جسم میں سخت حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ سارا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اپنے اوپر پڑے کمبل کو اس نے کھینچ کے پرے پھینکا تھا اور بستر سے اتر آیا تھا۔ تیز قدموں سے وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کیے تھے، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر آیا۔ ابھی وہ لان کے وسط میں تھا جب کلثوم دوڑی دوڑی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ بنا دیکھے وہ اسی طرح قدم اٹھا رہا تھا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کی ماں کا لہجہ عاجزانہ تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ روتے روتے بولی تھی،
تمہیں بہت سخت بخار ہے، اپنی حالت دیکھو، مت جاؤ تم۔ وہ گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ بنا کوئی بات کہے وہ گاڑی کا لاک کھول کے بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ کلثوم روتی اسے مایوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، آنکھیں متورم تھیں، بال بکھرے، چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کے شور، ہارن، کسی چیز پر اس کا دھیان نہیں تھا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا گھر ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ 10 منٹ میں ہی وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ گاڑی ان کے گھر کے قریب سڑک کے دوسرے کنارے روک چکا تھا۔ گھر کے باہر کافی لوگ تھے۔ گاڑی کے شیشے اس نے گرا دیے تھے اور دل سوزی سے اس گھر پہ نظریں جما دی تھیں۔ اس کی نظریں بھاگتے دوڑتے لوگوں پر تھیں۔ اس کا باپ گہرے صدمے سے نڈھال کسی کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ دور سے ہی وہ اس کے چہرے کی رنگت، اس کی کملائی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل آیا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر وہ بے آواز رو رہا تھا۔ وہ نظارہ بڑا اندوہناک اور دلدوز تھا۔ سفید کفن میں لاش کو آخری بار دیکھنے والے تابوت میں رکھ رہے تھے۔ اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ رشتہ داروں کا جمگٹا گیٹ کے اندر دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سے تیز آواز میں بین کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ من موہنی صورتی لاش بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جنازہ اٹھا تھا۔ اسے اس کے اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا تھا۔ لوگ چل پڑے تھے، ایک غمگسار، ایک غمگین، ایک رنجیدہ، ایک لاچار، ایک مجبور، ایک بے بس انسان بھی آنسو پی پی کر شرکت کرنے والا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ اوندھا لیٹا تھا۔ کمرے میں کوئی آیا تھا، کسی نے لائٹ جلائی تھی۔ اٹھو، کھانے کے لیے آؤ۔ وہ ماں تھی۔ ان کی پکار پر بھی وہ ہنوز لیٹا رہا۔ کب تک یوں ہی پڑے رہو گے؟ تھوڑا سا ہی کھا لو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی بولی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے سپاٹ اور سرد سی آواز میں کہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ اپنی آنکھیں دیکھو، کیا خود کو مار دو گے تم؟ وہ یوں ہی اوندھا لیٹا تھا۔ کچھ پل بعد اس کے وجود میں جنبش محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا تھا۔ کیوں خود پر ظلم کر رہے ہو؟ یہی زندگی لکھی تھی اس کی، یہی عمر تھی اس کی۔ کلثوم دھیرے دھیرے اس کے بال سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، یہی عمر تھی اس کی، پر آپ لوگوں نے جلد ہی اسے ودا کرنے کا سوچا۔ اس نے طنز بھری آواز میں کہا تھا۔ تقدیر کے فیصلے؟ مجھے نہیں پتا۔ تقدیر آپ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ تقدیر میں تھی وہ، پر آپ لوگ اسے میرا نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تقدیر کو الزام مت دیں۔ اس کے کڑوے لہجے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ پل کے توقف کے بعد وہ پھر سے بولی تھی۔ چلو اٹھو، کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا۔ آنکھیں بند کر کے وہ جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اٹھتے ہوئے رندی آواز میں بولی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باہر چلا آیا تھا۔ جب مر جاؤں نا تب بھی یوں ہی ہنسنا، تب تو کہے لگاؤں گا۔ وہ لان میں ٹھنڈی گھاس پہ بیٹھ گیا تھا، دونوں گھٹنوں پر سر ٹکائے، وہ جیسے اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ ہاں، لگاؤ کہے کہ اب وہ مر گئی۔ بے اختیارانہ آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ حلق میں کوئی گولا سا پھنس گیا تھا۔ ورنہ تو مجھے چاہیے تھا کہ خطا کار تو میں تھا، وہ کیوں مری؟ جانے کتنے پل بیت چکے تھے۔ خود سے اپنا غم بانٹتے، یاسیت کے گہرے سمندر میں ڈوبا وہ ایک مفلوق الحال شخص تھا جس کا کوئی ہمدرد غمگسار نہ تھا۔ آنکھوں سے بہتی نمی کو جانے کتنی دیر ہو رہی تھی۔ تسلسل برقرار تھا کہ اس نے اپنے پاس کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بے ساختہ اپنی نظریں جھکا دی تھیں۔ رونے سے وہ واپس آ جائے گی؟ وہ آپ کی آواز اسے بہت دور سنائی دی تھی، جبکہ وہ تو پاس کھڑے تھے۔ وہ پاس تھے لیکن کتنی دور تھے۔ چلو اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھ گیا تھا۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئے تھے۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے لیٹے اور لائٹ بجھاتے دیکھ کر وہ واپس چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ کوشش بے سود تھی۔ بار بار کروٹ بدلنے سے بھی نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر ٹیبل لیمپ روشن کر چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے نشہ آور ٹیبلٹ نکال کر پانی کے ساتھ اس نے نکل دی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں وہ ٹہلتا رہا تھا، سوچتا رہا تھا، پھر واپس بیڈ پہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس پر غنودگی چھانے لگی اور وہ ایک گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ آفس جانا چھوٹ گیا تھا۔ اس کا باپ اسے سوگ منانے دے رہا تھا۔ دوپہر کو کھانے پر بھی انکار ہوا تھا۔ سر میں شدید درد تھا۔ ملازمہ کو چائے کا کہہ کر وہ نگین کی اور اپنی پکچرز دیکھنے لگا تھا جو انہوں نے دوران سیر کھینچی تھی۔ ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ چائے رکھ کر وہ ہنوز کھڑی رہی تھی۔ وہ حیرت میں مبتلا اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا بات ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا ملازمہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہنے سے گھبرا رہی تھی۔ ذرا سی شے پا کر جھجک دور ہو گئی تھی۔
صاحب جی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کی وجہ سے بیگم صاحبہ بھی نہیں کھا رہی، وہ بھی بھوکی بیٹھی ہیں۔ صاحب جی برا نہ مانے پر وہ آپ کی ماں ہے، ماں کی خاطر ہی کچھ کھا لیں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ ماں کو سوچنے لگا تھا اگر ماں کے دل میں بیٹے کے لیے محبت تھی تو بیٹے کے دل میں بھی ماں کی محبت تھی۔ وہ خود کو تکلیف پہنچا سکتا تھا پر ماں کو ہرگز نہیں، اس لیے وہ کچن میں جا کے ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہہ کے ماں کے پاس آیا تھا۔ چلیں اٹھے کھانا کھاتے ہیں، اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ماں خوشی سے نہال ہوتی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ رات کو نیند نہ آنے کے باعث وہ نشہ آور ٹیبلٹ استعمال کر رہا تھا۔ اس کے متواتر استعمال نے اس کی تاثیر ختم کر دی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے محسوس کیا کہ ٹیبلٹس اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، تو اس نے ہائی ڈوز لینی شروع کر دی تھی۔ اس کے باپ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، جس کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ دن پر دن گزر رہے تھے، اس کی بے چینی، اس کی تڑپ کو کوئی قرار نہ آیا تھا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو کفن میں ڈالنے والا وہی تو تھا۔ انسان اپنی آئی موت کو کبھی ٹال نہیں سکتا۔ ابارشن ایک بہانہ تھا۔ اس لڑکی کے زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے۔ ابارشن میں پیچیدگی اور اس کی بگڑی حالت موت کا ایک ہیلا تھا۔ ڈاکٹر نے جو رائے دی تھی اس کے مطابق یہ موت خون کے ضیاع سے ہوئی تھی اور ہائی بلڈ پریشر۔ اس کی زندگی کے دن پورے تھے، ان پورے دنوں کو روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ مرد خود کو مجرم تصور کر رہا تھا۔ اسے اپنے جرم کی ہولناکی کا اندازہ تھا، جبھی سکون کی ہلکی رمق بھی دیکھنا نصیب نہ ہو رہی تھی۔ ماں باپ کی طرح ٹیبلٹس نے بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ان بیتے لمحوں میں ایک آخری سہارا بھی دگا دینے لگا تھا۔ نیند تو نیند، مصنوعی نیند بھی جلن دینے لگی تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی ہی تو تھی کہ ہر غم یکدم ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اس صورتحال سے تنگ آ گیا تھا۔ ساری ساری رات جاگتے کٹ جاتی تھی، سوچ سوچ کر ذہن مفلوج ہونے لگا تھا۔ بے بسی انتہائی عروج پر پہنچ چکی تو رات کو ہی وہ گھر سے نکلا تھا۔ کچھ سٹریٹ چھوڑ کر ڈاکٹر وقار کا گھر تھا۔ نیند کے ٹیبلٹس بھی وہ اسی سے لیا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر آج کل کے دنیا دار ڈاکٹروں کے جیسا ہی تھا۔ اسے اپنے پیسے سے غرض تھی، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ڈاکٹر ٹی وی کے سامنے بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا جب ملازمہ نے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ گیسٹ روم میں بٹھا دو، ملازمہ سے کہہ کر وہ اپنے بیڈ روم چلا گیا تھا۔ بیوی کو بتا کر وہ گیسٹ روم آیا۔ اسے دیکھ کر یکدم سے اس کے ہونٹوں پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد اس نے اپنا مدعا پیش کیا۔ ڈاکٹر نے ہلکا سا عذر تراشا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بے خوابی نے پریشان کیا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں کسی اور ڈاکٹر سے نشہ آور انجیکشن لگوا لوں گا۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اپنے وجود سے ہی کچھ ضد سی بن گئی تھی۔ سب کچھ تہس نہس کرنے کو دل چاہ رہا تھا، ساری دنیا کو، خود کو، ہر چیز کو۔ کچھ پس و پیش کے بعد ڈاکٹر نے انجیکشن لگوا دیا تھا۔ رقم دے کر وہ گھر چلا آیا تھا۔ اس رات اس نے گہری نیند لی تھی۔ ایک انجان سا سکون رگ و پے میں محسوس ہوا تھا۔ یہ سکون جسم بےتاب کو بہت بھلا محسوس ہوا تھا، اور پھر یہ سکون امیز سلسلہ کچھ دن پر محیط نہ رہا تھا۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا تھا، بڑھتا گیا تھا۔ مصنوعی نیند، غم سے چھٹکارا اگر ایک انجیکشن کے ذریعے ممکن ہو سکتا تھا تو یہ ایک نعمت ہی تو تھی۔ وہ اس احساس سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا تھا جسے عشق محبت کہتے ہیں۔ یہ احساس ایک بلا کی مانند اس کے وجود کو نیست و نابود کرنے پر تل گیا تھا۔ اس مصنوعی سہارے کی خبر صرف اسی تک محدود تھی۔ کبھی کبھار وہ دفتر جاتا تھا، کبھی کبھار دفتر چھوٹ جاتا تھا۔ باپ کے واویلے پر وہ پھر سے دفتر چل پڑتا تھا۔ اتوار کا دن تھا، وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کی ماں اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھی۔ ملازمہ ڈسٹ بن اٹھا کر ان کے پاس لاتے ہوئے بہت تحیر بھری آواز میں بولی تھی، بیگم صاحبہ، اس ڈبے میں تو اتنی دوائی کی شیشیاں ہیں۔ ملازمہ کی آواز اور لب و لہجے پر وہ بھی متفکر ہو کر کھڑکی کا پردہ سرکا کر سرد سے اس کی جانب آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈسٹ بن لے کر اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ سارا ڈسٹ بن چھوٹی شیشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے جب اندر جھانکا تو بے شمار سرنج دکھائی دینے لگے۔ ایک شیشی نکال کر وہ ملازمہ سے کہنے لگی تھی، اسے پھینک آؤ اور سنو، کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ وہ گھبرائی تھی، فوراً بولی تھی، بیگم صاحبہ میں کیوں بتاؤں گی بھلا، اور چلتی تھی۔ وہ شیشی لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس وقت ان کا سر چکرا رہا تھا۔ ان کا بیٹا اس روش کو بھی اختیار کرے گا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ گہری الجھن میں مبتلا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے سوچنے لگی تھی۔
عثمان کو اپنے کمرے میں بلا کر وہ اس سے حتمی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی مرضی یا اسے شادی کے لیے تیار کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جب وہ ان کے کمرے میں آیا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ نشے کی حالت میں نہیں تھا۔ جب یہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا وہ ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں ایک اہم بات کے لیے یہاں بلایا ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ تم سنجیدگی سے اس پہ سوچو۔ جو بات میں تم سے کہنے جا رہی ہوں اسے میری آخری خواہش سمجھنا۔ اگر مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو تو تم میری اس خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ آپ کی ہر خواہش تو پوری کرتا رہا ہوں، آج تک میں اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ وہ دل میں ماں سے مخاطب تھا۔ ماں باپ کا اولاد پر بڑا حق ہوتا ہے، ماں ناصحانہ انداز میں سمجھا رہی تھی۔ تمہارے مستقبل کے لیے ہم نے بہتر سوچا ہے۔ ان کی آواز سناٹے میں گونجی تھی۔ میرے مستقبل کے لیے میں نے بھی بہتر سوچا تھا، پر آپ نے یقین نہیں کیا۔ شکوہ دل میں ابھرا۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ ماں کا ہاتھ اس کے بالوں میں رینگنے لگا۔ ہاں، اولاد کبھی بھی اپنا برا نہیں چاہتی۔ وہ پھر سے شکوہ کنا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ وہ سوچوں کے گرداب سے یکدم نکلا۔ اس نے تحیر بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں اس قدر سنگین مذاق بھی کر سکتی تھی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ جواب دو۔ ہم بہتر اور ٹھیک سوچ رہے ہیں نا؟ وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ کس نے کہا کہ بہتر اور ٹھیک سوچ رہے ہیں؟ اس کی سپاٹ سرد آواز پر اس کی ماں چپ ہو گئی۔ بہتر اور ٹھیک تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا جب آپ کو بہتر اور ٹھیک سوچنا چاہیے تھا۔ اب کیا رہ گیا ہے سوچنے کو؟ وہ تلخ سا ہو گیا۔ میرا بھلا کتنا چاہتے ہیں آپ دونوں؟ اس کا اندازہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے مجھے۔ مجھ سے بڑھ کر میرا بھلا کوئی نہیں چاہ سکتا۔ جب میں اپنی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے کاٹ دار لہجے پر وہ کچھ نوبت سی ہو گئی تھی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، ماں کو اتنا بھی حق نہیں کہ بیٹے کے سامنے اپنی کسی ایسی خواہش کا اظہار کرے۔ بیٹے کو بھی اتنا حق نہیں تھا کہ ماں باپ کے سامنے اپنی کسی ایسی خواہش کا اظہار کرتا جس پر عمل کرنے کی بجائے بیٹے کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ گلو گیر اور افسردہ لہجے میں کہتا ماں کے کلیجے پر جیسے برچھی چلا گیا تھا۔ زندان میں تم نے خود ڈالا ہے۔ اس کی ماں نے روندھی آواز میں کہا۔ ہاں، جب میں برا ہوں تو پھر کسی کی زندگی خراب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ دوسرے اچھے بندے کو برباد کر دیا جائے، مجھ جیسے برے انسان سے اس کا نصیب جوڑ کر۔ یوں ہی جل مرنے دے مجھے۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ اس کا گرم لہجہ ماں کو تپا رہا تھا، لیکن وہ کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنا ہوش نہیں تو کسی اور کا کیا ہوش رہے گا؟ کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کریں آپ۔ 2 کے بجائے 1 زندگی خراب ہو رہی ہو تو بہتر ہے، قطعی انداز میں کہتا وہ چلا گیا تھا۔ وہ سوچوں میں الجھی فکر مندی سے اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ انہوں نے شوہر سے بات کی تھی۔ باپ نے بھی بیٹے کو سمجھایا، لیکن اس نے باپ کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ بعض اوقات کئی دن بیت گئے تھے، وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس دوران انہیں شدید بخار نے آ گھیرا۔ وہ کئی دن تک بستر پہ پڑی رہی۔ وہ دن میں کئی بار انہیں دیکھنے ان کے کمرے میں جاتا تھا۔ یہ ماں سے عشق تھا یا ان کے ساتھ تلخ گفتگو کا پچھتاوا؟ اس کی ماں نے اس سے غیر ضروری بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بالکل خاموش سی ہو کے رہ گئی تھی۔ صحت کی بحالی کے بعد تک یہی رویہ اپنا رکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی ان کے پاس بیٹھا ان کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہوں تمہاری ماں، مر گئی تمہارے لیے۔ آج سے پہلے میں تمہاری تندرستی کی دعائیں مانگتی رہی ہوں، آج کے بعد میں اپنی موت کی دعائیں مانگوں گی۔ یہ روز روز کا جینا مرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ پر رونے لگی تھی۔ وہ دلگیر تھا۔ اس کی ماں بھی ملول دلگیر تھی۔ خوش کون تھا؟ ہمیشہ آپ لوگوں کی خواہشات کی بھینٹی تو چڑھا ہوں میں۔ کیا کروں کیا نہ کروں، سارے اختیارات آپ لوگوں کے پاس ہی تو تھے۔ جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا اس میں نہ لے سکا، آپ لوگوں کی خواہش کے باعث۔ میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، پاپا نے کہا وکالت میں آؤ، وکالت میں پیسہ بہت ہے۔ کس کی خواہش پوری ہوئی، میری یا ان کی؟ باپ نے کہا انم کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر کہا نگین کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو۔ سوز و رنج کی کیفیت میں مبتلا بے خود سا اپنی کہے جا رہا تھا۔ میں شادی نہیں کرتا۔ آپ یہاں مرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اگر میری خواہش پوری ہوئی تو آپ زندہ نہیں رہیں گی، اگر آپ کی خواہش پوری ہوئی تو میری خواہش پوری ہو اور آپ نہ ہو، ایسا تو میں مر کر بھی نہیں چاہتا۔ آپ روزانہ اپنی موت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں تو میں آپ سے آج
پہلی اور آخری مرتبہ اپنی خواہش عرض کر لوں کہ بجائے اپنی موت کے آپ میری موت کی دعائیں مانگنے کی دعا کیا کریں، میرے حق میں فوراً قبول ہوگی، چاہے آگے کچھ ورڈ مٹا ہوا ہے۔ تو اپنی خواہش، میں تو اپنے لیے کوئی خواہش کر ہی نہیں سکتا، میری تو کوئی خواہش ہے ہی نہیں، مردوں کی خواہشات نہیں ہوا کرتی۔ وہ رو رہا تھا، میری تو کوئی خواہش ہے ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ رونے لگا تھا۔ آپ لوگوں نے کبھی میری بات کا یقین کیا ہی نہیں، کبھی میری کسی خواہش پر اعتبار کیا ہی نہیں۔ آپ اگر مجھے کھمبے یا درخت سے بھی باندھ دیں اور کہیں کہ آؤ میں تمہارا نکاح پڑھوا دوں تو وہ بھی کر لوں گا کہ خواہشات کا مارا نفس کب کا ریزہ ریزہ ہو چکا۔ اس شادی سے، اس نکاح سے میرا کیا جائے گا؟ وہ مسلسل اشک برسا رہا تھا۔ اس کی آواز سسکیوں کے پیچو تاب میں دب گئی تھی۔ ایک کمزور، ایک محتاج انسان کی اوقات ہی کیا ہوگی کہ وہ ایک طاقتور انسان کی بات کو، اس کی کسی ادنا سی خواہش کو رد کر دے۔ میں چاہوں تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھیگی آواز میں کتنا مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بے رحم اور شفاق الفاظ سے اس کی ماں کے دل پر کیا بیت رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ اپنی خواہش پوری کر لیں، کر دیں میری شادی، جو آپ کہیں گی میں کروں گا۔ میں تو آپ دونوں کا غلام ہوں، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ وہ پٹری سے اترنے لگا تھا، وہ برداشت نہ کر پائیں۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگا۔ ماں کو اس نے اجازت دے دی تھی، اندر دل کی حالت کیا تھی وہ صرف وہی جانتا تھا۔ اسے شادی سے یا بیوی سے کوئی سروکار نہ تھا، بس وہ ماں کی آرزو کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماتم کنا تھا، وہ سوگ منانا چاہتا تھا، وہ سوگ منا رہا تھا۔ نشے کی زیادتی کے باعث وہ کچھ دن سے آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ کلثوم خوش تھی، دوسرے ہی دن رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گئی تھیں۔ صدیقہ کے ہمراہ وہ ان کے گھر 2 بار گئی تھی۔ لڑکی کی ماں اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ سوچ بچار کے لیے انہوں نے وقت مانگا۔ سغرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اس قدر امیر اور شہرت یافتہ گھرانے سے آئے گا۔ خوشی سے نہال اس عورت کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ بیٹی کے نصیب پھوڑنے جا رہی ہیں۔ وہ اس بات پر شکرانے پڑھنے لگی تھیں کہ اتنے بڑے گھر سے ان کی بیٹی کے لیے پرپوزل آیا تھا۔ ان کے شوہر خود حیرت میں مبتلا تھے۔ اس رشتے کو انہوں نے بیٹی کے حسن اور ذہانت سے محمول کیا تھا۔ اس کے والد چچا ان کے گھرانے اور لڑکے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ اگرچہ اتنے نامی گرامی وکیل کے نام سے تو ہر کوئی آشنا تھا، تاہم ان کے گھرانے کی شرافت، کردار کے بارے میں قرب و جوار کے لوگوں سے ہی معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ وہ لڑکا وکیل تھا، باپ کے دفتر میں ان کے ہمراہ وکالت کرتا تھا۔ اس کے اخلاق کے سب قدردان تھے، اس کی ذہانت کے بھی قائل تھے۔ رشتہ اچھا ہے، سب جگہ سے یہی جواب مل رہا تھا۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، منگنی سادگی سے کر دی گئی، شادی 1 مہینے کے اندر اندر ہی طے کر دی گئی۔ سغرا اور اس کے شوہر اتنی جلدی تیاری سے کترا رہے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کی بیٹی کے، کہہ کر ان کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ جہیز کی استطاعت ان کی نہیں تھی، جو تھوڑا بہت وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آنے والی اس کی زندگی کو کیا رخ دینے والی تھی اس سے باخبر صرف ذات پاک تھی۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے لیے دوا خریدنے چلی تھی۔ اب دوا کو اپنا اثر دکھانا تھا۔ یہ اس مرض کی قسمت تھی کہ وہ اس دوا سے شفا یاب ہوتا ہے یا نہیں۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ دلہن سپنوں کے محل میں آ چکی تھی۔ گھر کے اندر جشن کا سما تھا۔ مووی میکرز ان حسین نظاروں کو کیمرے میں قید کر رہے تھے۔ کیمروں کی چکا چوند تھی۔ اس بے پناہ ادھم میں کہیں آواز ابھری تھی، دلہا کو بلا کر دلہن کے پاس بٹھاؤ بھائی۔ کچھ دیر بعد 2 خواتین اسے پکڑے اندر لا چکی تھیں۔ اسے اس کے پاس بٹھا دیا گیا تھا۔ تقدیر کے کھیل نرالے ہیں۔ وہ جو اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتی دل ہی دل میں رب کریم کا شکر ادا کر رہی تھی، اس بات سے ناواقف تھی کہ اس کی زندگی کس تیرگی شب سے 2 4 ہو چکی ہے۔ جو مرد اس کے پہلو میں بیٹھا اس کے اوراق کے زندگی کو بدلنے والا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی ہستی کو ہی بدل ڈالے گا۔ وہ خوش گمانی میں گھری دل میں حسین زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شدت غم سے پھٹے دل و جسم کو قرار دینے کے لیے دوا درکار تھی، جو اسے بالکل غافل کر دیتی۔ دنیا کی ہر تکلیف سے، ہر قسم کی بے بسی سے متلاطم جذبات حواس کو مختل کر رہے تھے۔ شریدہ سری کی کیفیت میں گھرا وہ ضبط اور برداشت کے انتہائی عروج پر کھڑا تھا۔
دل بے چین اس شور ہنگامے سے کہیں دور صحرا کا پھول بنا نہا تو ویران کھڑا تنہائی سے کھیل رہا تھا۔ اضطراب کی کیفیت وجود پہ پھیل گئی تھی، چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی، قرار کی ایک ہی صورت تھی، لیکن کیسے اتنی بھیڑ میں کیا وہ نشے کی چند بوندیں اپنے جسم میں منتقل کر سکتا تھا؟ ساتھ میں کون بیٹھا تھا وہ بھول گیا تھا، نشہ کیسے انڈیلے یہی سوچ لاحق تھی۔ وہ جو دل میں لاکھ خوش فہمیاں لیے بیٹھی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پہلو میں بیٹھا مرد آنے والی زندگی کے حسین لمحوں کو نہیں، ایک سرنج نشے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو شاید وہ زندہ ہی نہیں رہتی۔ بے شک لا علمی میں بھلائی ہے، وہ بھی لا علم تھی۔ شاید دنیا میں بہت سی مائیں ایسی ہوں جنہوں نے بیٹوں کی سہاگ رات کو جھولیاں پھیلا کر اپنے بیٹوں سے بیویوں کے ساتھ درست رویہ رکھنے کی بھیک مانگی ہو، اس سے وعدے قسمیں لیے ہوں کہ وہ ماں باپ کو دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کریں گے۔ وہ عورت بھی ان میں سے ایک تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے رو رو کر اسے یہی کہہ جا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا یا نہیں یہ سننے والے کو علم تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے اس سے ہر طرح کے وعدے لیے تھے، قسمیں دی تھیں۔ وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ وہ ان عجیب و غریب لوگوں کی عجیب باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ایک خواہش، بس آخری خواہش، پھر اس کے بعد دوسری آخری خواہش، آخری تمنا۔ ماں باپ اولاد اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ذہنی رو بھٹک رہی تھی۔ مجنونانہ احساسات نے پوری طرح گھیراؤ کر لیا تھا۔ لب خاموش تھے، دماغ کی رگوں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ گرم لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ اس جلتے لاوے کا نشانہ کون بنے؟ سامنے جو عورت بیٹھی ہے وہ ماں ہے، اس لیے دل کی بھڑاس وہ اس پر نکال ہی نہیں سکتا۔ جو مردانے میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا بیٹے کے گھر بسنے کی خوشیاں منا رہا ہے وہ باپ ہے۔ کیسے تکلیف دے کہ یہ تو اپنے ہیں، کسے جلا کر بھسم کر دے، خود کو تو وہ دے رہا ہے سزا، اور کسے اذیت دے، ویسے ہی جیسی اسے دی گئی ہے۔ ماں رو رہی تھی۔ وہ اپنے حال میں لوٹ آیا تھا۔ جو آپ نے چاہا وہ ہو گیا، اور آگے بھی وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی۔ اپنی زندگی پر مجھے کوئی اختیار نہیں، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ آپ لوگ جس راہ پر لگا دیں گے اسی پہ چل پڑوں گا۔ وہ ماں کو دلاسا دے رہا تھا یا طنز کر رہا تھا، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کوئی کمزوری سارے جسم کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ ضبط کا دامن چھوٹنے لگا تھا، پر سامنے بیٹھی عورت سے کیا اپنا وعدہ بھی تو یاد تھا۔ کیا وہ اپنے وعدے پر کاربند رہ پائے گا؟ ہلکا ہلکا پسینہ ماتھے پر عیاں ہونے لگا تھا۔ تذبذب میں مبتلا وہ اٹھ گیا، وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے نکل کر وہ زینہ طے کرنے لگا۔ وہ بھی کچھ قدم پیچھے ہٹی تھیں۔ دروازے پر رکتے ہی وہ اچانک رک گیا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، ماں کی آواز پشت پر سے آئی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں دروازہ کھولتا اندر داخل ہونے والا تھا جب ماں کی آواز پر اس کا حرکت کرتا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا۔ ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے مڑ کر زینہ طے کر کے چلی گئی۔ وہ لامتناہی سوچوں میں گھرا وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آئی تھی۔ یہ اسے پہنا دینا اور کچھ غلط نہ بولنا، انہوں نے عاجزانہ لہجے میں بڑی بے چارگی سے کہا تھا۔ وہ بے دلی سے کیس ہاتھ میں لے کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ آہٹ پر وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کمرہ بہترین انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ خوبصورتی کا تعلق اندر کے موسم سے ہوتا ہے۔ اگر اندر کا موسم اچھا ہو تو ہر بری چیز بھی خوبصورت دکھتی ہے۔ کچھ پھول پتیاں بیڈ پہ بکھری تھیں۔ کمرہ ان پھولوں کی مدھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی سب کچھ دھندلا پڑنے لگا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نہیں تھی، بوجھ تھا جو اس کے سر زبردستی باندھ دیا گیا تھا۔ وہ سرخ گلابوں کی پتیاں نہیں تھیں، سرخ خون تھا، اس کے ارمانوں، اس کی محبت، اس کے عشق جنون کا۔ یہ خوشبو نہیں تھی، تعفن تھا جو طبیعت کو بوجھل بنا رہی تھی۔ خرمن ہستی میں اس کے لیے اذیتیں ہی تھیں جو ہر پل وہ سہے گا، وہی ایک ہمیشہ قربانی کی بھینٹ چڑھے گا۔ وہ بے دہانی کے عالم میں آگے بڑھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا کیس اس نے سامنے پڑے بوجھ کو تھما دیا، بغیر کسی پکار کے، آواز کے، کسی مشینی انداز میں پکڑا کے واپس پلٹا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ اندر طلب جاگی تھی، چلا رہی تھی، اپنا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی آواز پر اسے کان دھرنا پڑا۔ سدھ بدھ کھویا وہ اس پل ایک حرکی مشین کی مانند تھا۔ سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ جھک کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے وہ کچھ نکالنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مطلوبہ چیز سائڈ ٹیبل کی سطح پہ رکھ کر وہ بیڈ کے کنارے پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، اسے یاد نہیں رہا تھا۔ ایک لڑکی اس کے نام سے تعلق جوڑ بیٹھی ہے، اسے یاد نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی اس سے 2-4 الفاظ سننے کی منتظر ہے، اسے یاد نہیں رہا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ بڑا جانگسل تھا، جانگوداز تھا۔ بے قرار وجود کو قرار دینے کے سوا اس وقت کوئی یاد نہیں رہی تھی۔
سرنج بھر کر وہ اپنے دائیں بازو میں سمو چکا تھا۔ وہ جو گردن جھکائے جھکائے تھک چکی تھی، اس پاس بیٹھے مرد کی خاموشی پر لاشعوری طور پر وہ اپنا سر اٹھا چکی تھی۔ وہ تحیر زدہ رہ گئی تھی۔ وہ مرد جو اس کی جانب پیٹھ کیے بیٹھا تھا اپنے ہاتھ میں سرنج گاڑے تھا۔ شاید اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ سوچ رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے شیشی اور سرنج ڈسٹ بین میں پھینک دیے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس مرد کی موجودگی سے وہ لڑکی کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اسے لاحق تھا۔ وہ بیڈ پر پاؤں لٹکائے لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے خاموش پڑا تھا۔ ایک پل کو سرسری نگاہ ڈال کر جب اس نے دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہے تو اس نے غور سے اسے دیکھا۔ ایک حیا آمیز مسکراہٹ اس کے محرابی لبوں پہ پھیل گئی تھی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر بے پناہ یقین ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے خیالوں سے بڑھ کر تھا۔ تعریفیں اس نے اپنی کزن سے سنی تھیں، آج دیکھ کر یقین آ گیا تھا۔ سبیہا چچی کی بات بے تحاشا یاد آئی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ چاند ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے، مدھم نیلی روشنی کا حسین مرکہ۔ سورج گرمی کا احساس دلاتا ہے، گرم چبھنے والا۔ اس عورت کی بات سچی تھی، یہ جوڑی چاند سورج کی تھی۔ کچھ دیر تک خاموشی بدستور جاری رہی۔ اس طویل خاموشی کی طے کو اس مرد کی آواز نے توڑا۔ تم ایک بدنصیب عورت ہو۔ سوری، مجھے نہیں پتا کہ تم عورت ہو کہ لڑکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، اس کے لب ہل رہے تھے۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، اس نے دل میں سراہا تھا، لیکن الفاظ بہت بھیانک تھے، اس کا تصور اس نے نہیں کیا تھا۔ تمہاری بدنصیبی پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، صرف مجھے نہیں، اس شادی میں جس نے شرکت کی ان سب کو تمہاری بدنصیبی پر افسوس ہو رہا ہے۔ میری ماں۔ کچھ پل سکوت چھایا رہا تھا۔ میری ماں کو بھی تمہاری بدنصیبی پر افسوس ہو رہا ہے۔ تبھی ہاتھ جوڑ کر تھوڑی چھو کر میری منتیں خوش آمدیں کر رہی ہیں کہ میں تم سے درست رویہ رکھوں، وہ بھی تمہاری بدنصیبی پر افسوس کرتی ہیں۔ وہ عورت بدھ بنی سن رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بدنصیب، میں بدنصیب، انم بدنصیب، نگین بدنصیب، سب بدنصیب۔ خوش قسمت میری ماں، میرا باپ، خوش قسمت ساری دنیا۔ وہ بے تکان بول رہا تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک حسین لڑکی لے کے آئی۔ وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ کاش میں تمہارے لیے ایک حسین قسمت لے کر آئی ہوں جس میں کوئی انم کوئی نگین جدا نہ ہو۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ لڑکی کے دل کو یکبار کی کچھ ہونے لگا تھا، کچھ تھا جو غلط تھا۔ یہ شادی ایک دھوکہ تھا، ایک فراڈ تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم خوش قسمت ہوتی۔ وہ اسے دوش دینے لگا تھا۔ اگر تم خوش قسمت ہوتی تو تمہاری شادی مجھ سے نہ ہوتی، تم اس جہنم سے بچ جاتی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اس کی آواز میں، اس کے انداز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی۔ یا پھر مجھے خوش قسمت ہونا چاہیے تھا کہ مجھے نگین ملتی۔ پھر یکدم سے دکھ بھری آواز میں اپنی بات کی تردید کرنے لگا۔ اگر میں خوش قسمت ہوتا تو مجھے نگین مل جاتی۔ پھر خود سے سوال جواب کے انداز میں بولا تھا، پر میں تو خوش قسمت ہوں ہی نہیں۔ نہیں، بس تم خوش قسمت ہوتی، کم از کم تمہیں تو خوش قسمت ہونا چاہیے تھا۔ وہ مدہوش نظروں سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بغور دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نشے کے غلبے کے باعث اس کی آنکھیں پوری طرح کھل نہیں پا رہی تھیں۔ میرا باپ کہتا ہے کہ لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ یہاں اسے اچھا کھانے کو ملے گا، پہننے کو ملے گا، ساری جائیداد ملے گی، پر اچھا لڑکا تو نہیں ملے گا نا اسے۔ تم رو رہی ہو؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رو مت، خوش قسمت، خوش نصیب تو میں بھی نہیں ہوں۔ سچ کہہ رہا ہوں تم سے، میں بھی نہیں ہوں۔ دیکھو کیا میں رو رہا ہوں؟ تمہیں صبر کرنا بھی نہیں آتا؟ مجھے دیکھو، میں صبر کر رہا ہوں، ایک کو جیتے جی مار کر دوسری کو قبر میں اتار کر، پر میں رویا نہیں، صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو۔ وہ دھیرے دھیرے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم ناراض ہو گئی ہو؟ ماں نے کہا تھا کہ بیوی کو کچھ مت بتانا، پر میں تو کہہ گیا سب، اس لیے تم ناراض ہو کے رو رہی ہو۔ میں نے تمہیں بتا کیوں دیا؟ چلو تم اسے بھول جاؤ، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ اگر ماں بھی پوچھے تو تم کہنا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں روؤں، لیکن مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ تم یوں کرو کہ تم نہیں رو، مت رو۔ رونے سے کچھ نہیں ملتا، رونے سے سکون نہیں ملتا۔ سکون صرف اس دوا سے ملتا ہے۔ میں سو رہا ہوں، تم بھی۔ کچھ ہی پل میں وہ مدہوش ہو گیا تھا۔ ساری خوش فہمیاں بھگ سے اڑ گئی تھیں۔ حقیقت ایک اژدہے کی مانند منہ کھولے بیٹھی تھی۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی دولت سے، ذہانت سے منسوب نہیں۔ وہ عورت بھی اس مرد کی طرح ہر لحاظ سے ایک بدقسمت عورت تھی۔ وہ بدقسمت عورت دل کھول کے رونے لگی تھی۔ اچھی طرح رونے کے بعد وہ بیڈ سے اتر گئی۔ اپنا بھاری سرخ لہنگا ایک ہاتھ سے تھام کر وہ کارپیٹ پہ کھڑی پرسوچ نگاہوں سے کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کے ہاتھ
حرکت میں آ گئے۔ اس نے اس کے شوز اتارے، پھر موزے اتار کر جوتوں میں ڈال کر بیڈ کے نیچے رکھ دیے۔ پھر بڑی کوشش سے اس نے اس کی ٹانگیں بیڈ پہ پھیلائیں۔ وہ ہڑبڑایا بھی تھا، چونکہ نشے کے زیر اثر تھا اس لیے اس قدر گہری نیند سے اٹھ نہیں پایا تھا۔ وہ ابھی بھی صحیح پوزیشن میں نہیں تھا، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر مکمل آ گیا تھا۔ اس کے اوپر کمبل ڈال کر وہ کچھ دیر شش و پنج میں رہی، کپڑے چینج کر کے وہ واپس بیڈ کی جانب آئی تھی۔ کچھ دیر کھڑی اسے سوتا دیکھتی رہی، پھر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ کر لائٹس آف کر دی۔ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ صوفے کی طرف آئی اور صوفے پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک خالی و ذہنی سے کچھ سوچتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ بے رخی کا اظہار کرتا تو کوئی بات نہ تھی۔ پریشانی اور فکر والی بات وہ انجیکشن کی تھی کہ جس نے اسے بے خود کر دیا تھا۔ کیا وہ ان دنوں محبت میں ناکامی کے باعث شدید ڈپریس تھا، اس لیے انجیکشن استعمال کر رہا تھا کسی ڈاکٹر کی تجویز پر؟ بات چبھ رہی تھی، یہ چبھن پورے وجود میں ہو رہی تھی۔ وہ نگین جو کوئی بھی تھی، اس سے اس کی نئی زندگی کی شروعات، چاہے جانے کی خواہش اور سراہنے کی تمنا کا حق چھین چکی تھی۔ وہ ایک نہایت ظالم اور سنگ دل عورت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، جانے وہ کیا کچھ سوچتی رہی تھی۔ نیند کی مہربان دیوی اسے خوف دل کو لاحق ہوا تھا، اس کا سد باب کرنا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے باعث وہ بری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی۔ ایک پیج مسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نیند آ رہی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں لایا گیا۔ یہ خوبصورت کمرہ اس وقت کتنا بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے در و دیوار کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ باقی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ فاروق کے ہمراہ باہر لان میں تھا۔ فاروق اسے کہنے لگا، کیسی لگی تمہیں، پیاری ہے نا؟ اس نے بشاشت بھرے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا اسے۔ فاروق سے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے سچ کہہ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے جواب پر ششدر رہ گیا تھا، تبھی حیرت زدہ انداز میں پوچھنے لگا، پھر تم کہاں تھے؟ یکدم سے دوسرا سوال داغا۔ فکرمندی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ہی تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر دیکھا کیسے نہیں؟ کیا تم جاتے ہی سو گئے تھے؟ اس کے لہجے میں دبی دبی تشویش تھی، جس پہ مقابل کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ انجیکشن کی طلب ہو رہی تھی، وہ لیا، پھر کچھ جان ہی نہ پایا کہ میں اس سے کیا کچھ کہہ چکا ہوں یا نہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں اس کے ساتھ بولا تھا، کیا بولا تھا یاد نہیں۔ پھر میں شاید سو گیا تھا۔ صبح بیدار ہونے پر میں نے اسے سوتے دیکھا تھا۔ وہ کیسی ہے میں نے غور نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں وضاحت دی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب فخر سے کہتے ہوئے؟ تمہیں پتا ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئی ہے، میرے لیے نہیں، میرے ماں باپ کے لیے۔ وہی لے کے آئے ہیں اسے، یہ ان کی خواہش ہے۔ پھر میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں کہ میں نشے میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس لیے اس بحث کو چھوڑ دو۔ اس کی بے حسی پر فاروق کو شدید طیش آیا تھا۔ اس رشتے کو نبھا نہیں سکتے تھے تو ضرورت ہی کیا تھی ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کی؟ اس کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ میں نے نہیں کی، میرے ماں باپ نے کی ہے، ان سے کہو۔ وہ لاپرواہ اور مطمئن انداز میں بولا۔ اس کے ساتھ بحث کرنا پتھر سے سر ٹکرانا تھا، اس لیے اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ فاروق کے جانے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ نیند آ نہیں رہی تھی، البتہ بے چینی احاطہ کرنے لگی تھی۔ اس خیال سے ہی کوفت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اکتاہٹ امیز تاثرات چہرے پہ پھیل گئے تھے۔ ایک ہیجانی کیفیت نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے سارے بدن میں جاگ اٹھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ایک جھٹکے سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دروازہ زور سے کھلنے پر اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے اپنے لب بہت خشک محسوس ہوئے تھے۔ وہ بدستور پشت کیے کھڑی کھڑکی سے باہر روشن چاند کو تکے جا رہی تھی۔ جانے کیوں؟ یہ وہم لاحق تھا کہ وہ عقب سے آ کر اس کی گردن دبوچ کر یہیں اس کا کام تمام کر دے گا۔ پشت پر کسی وار کا احساس بار بار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم سے آنسو آ گئے تھے۔ چاند دھندلا دکھائی دینے لگا۔ ستارے غائب ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں صرف پانی کے قطرے تھے یا پھر چاند کا ہیولا۔ ارد گرد سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ خوف کا غلبہ تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ پورے وجود کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ باتھ روم جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نائٹ ڈریس میں اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ٹی وی آن کر کے وہ بیڈ پہ آرام سے لیٹ گیا۔ دونوں پاؤں ہلاتا وہ چینل بدل رہا تھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر تک چینلز پر چینلز بدلنے کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ پھر ٹی وی آف کر کے
ٹیبل لیمپ جلا کر باقی لائٹس اس نے آف کر دیں۔ کھڑکی کے پاس کھڑی وہ 14ویں کے چاند کو دیکھنے لگی۔ گالوں پر قطرے لڑک رہے تھے۔ چونکی جب آہٹ ہوئی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ وہ سوئچ بورڈ کی طرف گیا، لائٹس آن کر کے وہ واپس بیڈ کی طرف آیا۔ ایک سرسری نگاہ اس نے اس پہ ڈالی تھی، پھر جھک کر دروازہ کھول کر اس میں سے سرنج اور شیشی نکالی۔ کچھ پل میں سرنج اس کے بازو میں تھا۔ اب کی بار وہ خود کو روک نہیں پائی تھی، آگے بڑھ کر اس کے پاس گئی۔ انجیکشن لینے کے بعد وہ آنکھیں بند کیے کچھ پل لیٹا رہا۔ اسے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز میں نرمی تھی۔ یہ سوال تھا یا طنز، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کوئی تکلیف نہیں۔ دھیرے دھیرے وہ نشے کے زیر اثر آ رہا تھا۔ تو پھر آپ یہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ سوال میں سادگی تھی یا چوٹ؟ اب کی بار بھی واضح نہیں ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بغور جانچنا چاہا۔ اس کی آنکھیں لڑکی کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھیں۔ لڑکی کے چہرے یا آنکھوں میں طنز کی کوئی لکیر دکھائی نہ دی تھی، یعنی سادگی تھی۔ کافی دیر وہ آنکھیں بند کیے چپ رہا تھا۔ میں یہ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ اس سے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ تنہائی میں یہ میری ساتھی بن جاتی ہے، مجھ سے میری تنہائی شیئر کرتی ہے، انسان کو وہ سرور دیتی ہے کہ ہر دکھ درد دور کر دیتی ہے۔ جب تکلیف ملتی ہے نا تو ایک انجیکشن بازو میں لگا لیتا ہوں، سب تکلیفیں ختم، سب غم دور، ہر آفت سے چھٹکارا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، پھر یکدم سے خود کو سنبھالتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ آج بہت کوشش کی میں نے کہ میں یوز نہ کروں، لیکن کیا کروں، پورے جسم میں بے چینی ہونے لگتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بے ربط انداز میں کچھ دیر تک متواتر بولتا رہا تھا، پھر گہری نیند سو گیا۔ اس نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ ایک بار پھر وہ گلاس ونڈو کے پاس آئی تھی، یعنی وہ نشہ کرتا تھا۔ ایک نشے باز سے اس کا پالا پڑا تھا۔ اس کی قسمت میں ایک حسین، دولت مند، پڑھا لکھا، اسٹیبلش وکیل، لیکن نشے باز لکھا تھا۔ فاروق نے اگلے ہی دن کلثوم سے سب کہہ دیا تھا۔ وہ فق چہرہ لیے حیران و پریشان، الجھن زدہ رہ گئی تھی۔ یہ بات چھپانے والی نہیں تھی، اس لیے بتا دی میں نے آپ کو۔ بات چھپانے سے بگڑ سکتی ہے، یہی سوچ کر میں نے یہ سب کہنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرے، میری باتوں نے تو اس پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ فاروق بھی کافی فکر مند تھا۔ یہی بات کلثوم نے شوہر سے کہی تو وہ فوراً بولے تھے، دیکھا اسی بات سے ڈرتا تھا میں، وہ انسان نہیں ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جب ایک انسان کو اپنے نفع و نقصان کی پرواہ نہ ہو تو وہ دوسروں کی کیا پرواہ کرے گا؟ پوری تال انداز میں بولتے وہ پورے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ابھی اسے کچھ مت کہیں، کسی دن میں خود بات کروں گی۔ آج تو ان کے گھر جانا ہے، دعوت ہے، اس موقع پر بدمزگی نہیں پیدا کریں تو بہتر ہے۔ ماں کے گھر جانے سے پہلے ساس اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ تیار تھی، چادر اوڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اسے پکارا۔ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ اسے بہت پریشان اور فکرمند دکھائی دی۔ ان کی پریشانی کو وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ بیٹا، وہ رونے لگی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ سے کچھ مت کہنا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ہماری لاز رکھ لینا، ہمیں بے عزت نہ ہونے دینا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ وہ حیران تھی، حیرانگی بجا تھی۔ اسے اس طرح کے ہونے کی امید نہیں تھی۔ سارے روشن پہلوؤں کو سوچتے سوچتے وہ اندھیروں میں ڈوبے پہلوؤں کو کیوں کر بھول بیٹھی تھی۔ وہ انہیں خیالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ چونک کر اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا اور بولی، اس میں آپ کے لیے بے عزت ہونے سے زیادہ میرے بے عزت ہونے کا امکان ہے۔ آپ بے فکر رہیے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کا یہی لہجہ انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ وہ اسے دعائیں دیتی اس کو اپنے ہمراہ لیے باہر آ گئیں۔ اس دن اس نے جتنے جھوٹ بولے تھے، جتنی جھوٹی ہنسی تھی، اتنی پوری زندگی میں اس نے کبھی نہیں ہنسی تھی۔ اس دن اس نے جی جان سے سب کو اپنی خوشی اور اپنی خوش قسمتی کا یقین دلایا تھا۔ یہ یقین اس کے ماں باپ کو مطمئن کر گیا تھا۔ ماں باپ کو نہ بتانے میں کیا مصلحت تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں اتنا اسے ضرور معلوم تھا کہ اب جو کچھ ہو گیا تھا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا۔ بتانے سے ماں باپ کو صرف اذیت ہی ہوتی۔ شادی کے تیسرے ہی دن انہیں اپنی بربادی کی نوید دینا اس نے ہرگز قبول نہیں کیا تھا۔ اگر کچھ دن کچھ مہینے وہ خوش رہ لیتے تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ شام کا موسم کافی ابر آلود تھا۔ گھنے سیاہ بادل آسمان پر تیر رہے تھے۔ کبھی کبھار ایک آدھ قطرہ بھی گر جاتا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ باہر لان میں چلا آیا۔ بے خیالی میں اس کی نگاہیں لان میں ننگے پاؤں ٹہلتی اس پہ پڑی۔ مارچ کے مہینے میں ان گھنے سیاہ بادلوں نے ٹھنڈ پیدا کر دی تھی، لیکن وہ اس ٹھنڈ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ لان چیئر پہ بیٹھا آسمان پر نگاہیں جما چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی نگاہیں خود بخود اس پہ آ کے ٹھہر گئیں۔ وہ لان میں ٹہلتے وجود کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک حسین بیوی لے کے آئی ہیں۔ ہاں وہ حسین تھی، سب کہتے تھے۔
پر اسے حسین کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ شاید وہ لڑکی حسین تھی ہی نہیں، یا پھر اس کی اپنی نظر کمزور تھی۔ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تھی، وہ سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں بدستور اسی پہ جمی تھی۔ وہ اس کی بیوی نہیں تھی، وہ نگین تھی۔ وہی اس موسم سے جی بھر کر لطف لیتی تھی، اس موسم کی خوبصورتی کو تمام تر شدت سے محسوس کرتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی زندگی تھی، وہ اس کے پاس تھی، پر وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس نے دیکھا نگین ہنس رہی ہے، دماغ میں ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ وہاں ایک ہی پکار تھی، مر جاؤں گا نا، مر جاؤں نا، تب بھی اسی طرح ہنسنا۔ نگین، وہ بے اختیار چلایا تھا۔ وہ جو پودوں کے نزدیک اس کی جانب سے پشت کیے کھڑی تھی، اس کی پکار پر یکدم اسے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں دونوں ہاتھ مسلتا اٹھ گیا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وہیں سبز گھاس پہ بیٹھ گئی۔ نگین، انم کہاں ہے؟ وہ ہے بھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اگر ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی ذات کے ہونے اور نہ ہونے کے مخمصے میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ سر گھٹنوں میں دیے، بازو اپنے گرد باندھے وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ وہاں وہ کافی دیر بیٹھی اپنے تجزیہ کرتی رہی۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی، 2 کپ چائے تیار کر کے اپنا کپ لاؤنج میں ٹیبل پہ رکھ کر وہ دوسرا کپ لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ نیچے کارپٹ پہ بیٹھا نظر آیا۔ نزدیک کی سرنج اور شیشی پڑی تھی۔ اس کے بڑھتے قدم خود بخود ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے بھی سر اٹھا کر دیکھا، پھر اشارے سے اسے بلایا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس کے اس خفیف اشارے پر دل اس قدر خوش ہوگا اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ اس کے قریب جا کر اسے سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ بیٹھو یہاں، اس نے اشارے سے کہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں گھری اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گئی۔ تو میرے سامنے مت آیا کرو، ابھی مجھے تم نہیں نگین دکھائی دے رہی تھی۔ تم نگین نہیں ہو، اس لیے تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ مجھے نگین چاہیے۔ نگین میری زندگی ہے، وہ مر گئی تو کیا ہوا، وہ یہاں زندہ ہے۔ اس نے دل پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اگر تم بھی نگین کو دیکھتی تو تمہیں بھی اس سے محبت ہو جاتی۔ وہ محبت تھی، اس محبت کو میرے ماں باپ نے مار دیا۔ اگر تم محبت ہوتی تو تمہیں بھی مار ڈالتے، پر تم محبت نہیں ہو، تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ ڈرو مت، ڈرنا تو مجھے چاہیے، سزا تو وہ صرف مجھے دیتے ہیں۔ تم بھی ایک سزا دو، ایسی سزا جو مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے۔ تم سب سے بڑی سزا ہو، میں یہ سزا نہیں جھیل سکتا۔ تم اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ، یا پھر کہیں چھپ جاؤ، یا غائب ہو جاؤ۔ وہ بول رہا تھا، وہ اس کے ایک ایک لفظ کو ذہن کے سلیٹ پر لکھ رہی تھی۔ اس کے جملے اس کے دماغ پر سخت ہو رہے تھے۔ اس کے الفاظ ہولناکی کے انتہا پہ کھڑے اس پر منہ پھاڑ کے ہنس رہے تھے۔ اس وقت سامنے بیٹھا فرد مخبوط الحواس لگ رہا تھا۔ وہ اس کا شوہر نہیں تھا، وہ اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرتا تھا۔ ہاں، یہ الفاظ ایک مدہوش انسان کی زبان سے ہی ادا ہو رہے تھے۔ اس لیے اس نے برا نہیں مانا۔ اس لیے بولی، نگین کو کیا ہوا تھا؟ یہی موقع تھا کچھ جاننے کا۔ وہ پریگننٹ تھی، میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرا بچہ، میری نگین، دونوں ختم۔ وہ مختل حواس سے اس کے انکشافات کو سن رہی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں اسے تکتی رہ گئی۔ اس کے اعصاب پر لگنے والا یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری شدید ترین وار تھا۔ حقیقی معنوں میں اپنی بے وقتی کا احساس اب ہوا تھا۔ ایک بد کردار شخص اس کا جیون ساتھی بنا دیا گیا تھا۔ ایک بد کردار کے لیے ایک نیک کردار عورت، کیا یہ ستم ظریفی نہیں تھی؟ وہی کیوں؟ اندر کوئی چلا چلا کے کہہ رہا تھا۔ اس نے گالوں کو چھوا، اس کے گال گیلے تھے، یعنی وہ رو رہی تھی۔ وہ شخص اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو بیان کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کوئی الزام نہ دینا۔ یہ سب تو میری ماں نے کیا، میرے باپ نے کیا۔ میری ماں، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے؟ کچھ دیر رک کر ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، تم تو مجھ سے بھی بڑھ کے مظلوم ہو۔ میرا قصور تو محبت کرنا تھا، تم نے تو یہ خطا بھی نہیں کی، پھر بھی تمہیں، ارے میں تو یوں کہہ رہا ہوں جیسے مجھے آگاہی ہو کہ تم نے محبت نہیں کی۔ یقیناً تم نے بھی کی ہوگی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہی ایسے ہیں، اولاد کی خوشی، ان کا بھلا نہیں چاہتے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ چاہا سوائے بھلا چاہنے کے۔ وہ اٹھ گئی۔ اس شخص کی باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ اسے فاروق کی منگنی کے فنکشن میں شرکت کرنی تھی۔ وہ تیار ہو کر عثمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سانس رات سے ہی وہی تھی۔ فاروق عثمان کا کزن تھا، اس کی منگنی میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ وہ آفس سے آ گیا، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ وہ فوراً تیار ہو کے آ گیا۔ وہ پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے بہت حشاش پشاش موڈ میں دکھائی دیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اسے بیٹھنے کو کہہ چکا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی۔ اس رات جو کچھ آپ نے کہا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتی اپنے اور اس کے درمیان کی خاموشی کو توڑ گئی۔
کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے مدھم اور گہرے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ نگین اور اپنے بچے کے متعلق؟ اس نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے کہا۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اسے بے جان سا محسوس ہوا۔ جاننا ضروری ہے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ اس غیر ضروری شخصیت کے لیے اتنا ہی غیر ضروری ہے، لیکن تصدیق میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا لہجہ اسے بے انتہا تلخ لگا، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی، اور یہ جواب ہاں میں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنے ساتھ کسی اور کی زندگی بھی تباہ کر؟ اس سوال میں اشارہ اپنی جانب تھا۔ ایک کی نہیں، باقی تو اور بھی ہیں، اس نے بنا رکے بنا جھجکے فوراً کہا۔ جہاں تک تمہاری زندگی کا سوال ہے تو اسے تباہ کرنے والے میرے والدین ہیں۔ میں بعد میں آتا ہوں۔ تمہیں یہاں تکلیف ہے، اس کا افسوس مجھے ہے۔ یہ تکلیف میں تمہیں جان بوجھ کر دے رہا ہوں، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا میرے والدین سوچ رہے ہیں یا تم، تو یہ غلط ہے۔ میری زندگی ایک ڈب اختیار کر چکی ہے۔ دل کو جتنا مرنا تھا وہ مر چکا، روح کو جتنا مردہ ہونا تھا ہو چکی۔ اب انہیں کسی بھی طرح زندہ نہیں کیا جا سکتا، نہ تم، نہ میں، نہ میرے ماں باپ۔ میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب انسان میں ہوں، پر تمہیں دیکھ کر اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب انسان تم ہو۔ وہ دیکھ رہی تھی۔ مسلسل باتوں کے دوران بھی اس نے ایک بار بھی گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے نیاز تھا یا اس کے عشق نے اسے بے نیاز کر دیا تھا؟ جس طرح ہوائیں اپنا رخ بدل لیتی ہیں، اسی طرح قسمت بھی پلٹا کھا لیتی ہے۔ اسی طرح اگر میری قسمت نے پلٹا کھایا تو آپ دیکھیں گے، اس وقت میں آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت لگوں گی۔ آپ اچھے سے برے حالات کی طرف آئے ہیں، اور میں انشاءاللہ برے سے اچھے حالات کی طرف آؤں گی۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ میرے دن پھیر دے گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے سنجیدہ اور مضبوط لہجے پر کچھ ثانیے کے لیے وہ چپ رہا، پھر پہلی بار گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھ رہ کر تم اچھے حالات کی طرف آؤ گی۔ اس کے لہجے میں طنز پوشیدہ تھا، جسے یکسر نظر انداز کر کے وہ برملا کہنے لگی، میں نے آپ کا نام نہیں لیا، صرف اپنے بارے میں کہا ہے۔ خوشی کسی ایک شخص سے مشروط نہیں ہے۔ اس نے لب بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ باقی راستہ دونوں خاموش رہے۔ فاروق کی منگنی میں وہ بجھے دل سے شریک ہوئی تھی۔ کسی رسم میں مزہ نہیں آیا تھا۔ جب دل کے دیپ بجھے ہوں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ منگنی روایتی انداز میں ہوئی تھی۔ رات کا فنکشن ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس چلے آئے، جبکہ اس کی سانس وہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔